والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے لے کر 242 تک ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، ساری نمازوں کی، والصلاة الوسطی، اور خاص کر کے درمیان والی نماز کی، وقوموا للہ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، قانتین، عاجزی کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیا کرو، اور رکبانا، یا سواری پر بیٹھ کر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن مل جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کا، یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون، ان چیزوں کی جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ کر جائیں، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ وصیت کر جائیں، لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا، فائدے کا، إِلَى الْحَوْلِ، سال تک، غیر اخراج، یہ کہ ان کو اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، وہ عورتیں خود گھروں سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اے وارثو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،
فیما فعلن فی انفسہن، اس فیصلے کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں کرتی ہیں، من معروف، اچھے طریقے کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غلبے والی ذات ہے، حکیم، حکمت والی ذات ہے۔ وللمطلقات، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دے دی گئی ہے، متاع، فائدے کا سامان ہے، بالمعروف، عمدہ طریقے کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ دینا لازم ہے تقوی والوں کے ذمہ، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو۔ یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 238 سے لے کر 242 تک، اس سے گزشتہ درس میں نکاح، طلاق، عدت اور پھر مہر، ان چیزوں کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ اور آج واپس اللہ تعالیٰ نماز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اے انسان، کہیں تم نکاح، طلاق، عدت اور مہر اور دیگر دنیاوی مسائل میں اتنے زیادہ نہ الجھ جانا کہ تم نماز پڑھنے کو ہی بھول جاؤ، میری بندگی کو ہی بھول جاؤ، اور اپنے ہی دنیاوی معاملات اور بکھیڑوں میں الجھے چلے جاؤ، اور اپنا سارا قیمتی وقت، اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر بیٹھو۔ اپنے معاملات بھی نمٹانے ہیں، شریعت کے مطابق بنانے ہیں، لیکن نماز سارے کاموں میں سب سے اہم چیز ہے۔ تو نماز کی طرف بطور خاص مسلسل توجہ رکھنی ہے، چاہے تم کتنی ہی پریشانیوں میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی حالات میں کیوں نہ ہو، لیکن ہر وقت تمہارے پیش نظر یہ چیز رہنی چاہیے کہ میں رب کا بندہ ہوں، اور رب کے میرے ذمہ بہت سارے حقوق ہیں، اور ان سارے حقوق میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم حکم وہ نماز کا حکم ہے۔ لہٰذا جب نماز کی بات آ جائے، پھر باقی ساری چیزوں کو پیچھے کر دو اور نماز کو آگے کر دو۔ باقی ساری چیزوں میں کمی آ جائے اس کو برداشت کر لو، لیکن نماز کے اندر کمی نہ آئے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں کمی نہ آئے۔ اس طرف سے توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ باقی سارے معاملات کو دیکھنا ہے، ان سارے معاملات کو حل کرنا ہے، لیکن ان معاملات میں جب تم الجھے ہوئے ہو، اس وقت بھی رب کے در پہ آ کے جھکنا نہیں چھوڑنا، سجدہ نہیں چھوڑنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی۔ تو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے شروع میں حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔ درمیان میں پھر بہت سارے احکامات دے دیے۔ اب آگے آ کر دوبارہ نماز کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے فرمایا، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ سب سے پہلی بات، نماز کے وقت کا خیال رکھنا ہے۔ نماز اپنے ٹائم پہ ادا کرنی ہے، اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا۔ اور جب نماز اب پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں گھر کے اندر، دفتر میں، باہر کسی جگہ پڑھ لیں۔ جب بھی اذان ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کا سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام آپ کے لیے یہ ہے، آپ اپنے سارے دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے منادی، مؤذن کی صدا، آواز اللہ اکبر پر اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیں، اور مسجد میں آئیں، اور جتنے بھی بالغ مرد ہیں سارے با جماعت نماز ادا کریں۔
مردوں کی نماز مسجد میں باجماعت، نہ گھروں کے اندر، نہ دفتروں کے اندر، نہ کہیں اور، مسجدوں کے اندر باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اور مستورات عورتیں جیسے ہی اذان ہو جائے اپنے گھروں کے سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے باقی سارے کاموں میں بھی برکت عطا فرما دیں، ہمارے ٹائم کے اندر برکت آ جائے گی۔ اور جو اوقات کے اندر بے برکتی ہے کہ صبح سے شام تک دن کو گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، فوراً گزر جاتا ہے، تو یہ ٹائم کی بے برکتی انشاءاللہ نماز کے اہتمام سے ختم ہو جائے گی، اور ٹائم کے اندر برکت آ جائے گی۔ آپ کے گھر کے کام، آپ کے دفتر کے، آپ کے باہر کے جتنے کام ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی، وہ سارے کام بھی آپ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو تو حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نماز کو اہتمام کے ساتھ وقت کا خیال رکھو، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، اور جب وضو کرنے لگو سب سے پہلے وضو اچھے طریقے سے کرو، اور پھر جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو، اس کے بعد سب سے ہٹ کٹ کے کسی کی طرف توجہ نہ جائے، کسی کا خیال نہ آئے، بس اللہ ہو اور اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور ساتھ فرما دیا والصلاۃ الوسطیٰ، بطور خاص درمیانی نماز کا اہتمام کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفسرین نے مختلف نمازیں مراد لی ہیں، لیکن راجح اور اکثر مفسرین، اکثر صحابہ کرام نے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بے شمار صحابہ کرام اور تابعین نے فرمایا کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں، صبح فجر کی نماز اور پھر ظہر کی نماز، یہ ایک طرف آ گئیں، اور مغرب اور عشاء کی دوسری طرف آ گئیں، یہ درمیانی نماز ہے۔ تو درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ساری نمازوں کا اہتمام کریں، ان کی حفاظت کریں، اور بطور خاص عصر کی نماز کا اہتمام کریں، اس کی حفاظت کریں۔ عصر کا اس لیے کہا کہ یہ بڑی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، دن پورے جو معاملات ہیں ان کو سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، گھروں کو واپسی کا ٹائم ہوتا ہے، اپنی دکان اور اپنا دفتر اور دیگر چیزیں ان کو کلوز کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے افراتفری میں اس نماز کے نکلنے کا خدشہ تھا، اس لیے بطور خاص عصر کی نماز، درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم دے دیا۔ تو یہ مجھے آپ کو حکم دیا ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور بطور خاص عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور کہیں نکاح طلاق اور دیگر دنیا کے معاملات میں الجھ کر نمازوں کی پابندی سے کہیں تم لاپرواہ مت ہو جانا، غفلت میں مت پڑ جانا۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھیں، سوسائٹی میں گھوم پھر کے دیکھیں، ہماری نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ کام ہیں کہ صبح سے شام ہوتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم کے اندر برکت ہی نہیں ہے، دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، نمازوں کا اہتمام کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، ٹائم کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ٹائم کے اندر بے برکتی
وہ اللہ کے احکامات کو فالو نہ کرنا ہے۔ آج جو اوقات کے اندر بے برکتی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری لغویات اور فضولیات میں اپنے آپ کو مصروف کر لینے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اہم کام چھوڑ دیے، اہم کاموں کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی، اور جتنے بھی فضول کام تھے ان فضول کاموں کے اندر اپنی زندگی کو لگا دی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول چیزوں کو ترک کر دے، فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے۔ اب لا یعنی چیز، فضول چیز کسے کہیں گے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، ایسا کام لا یعنی کہلاتا ہے، ایسا کام فضول کام کہلاتا ہے کہ جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی آؤٹ پٹ ہے نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ پھر ایسا کام آدمی کرے کیوں؟ ایسے کام میں اپنا ٹائم برباد کیوں کرے؟ فضول کاموں سے بندے مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج جو نماز کی طرف، ذکر تلاوت کی طرف، نیک اعمال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری ایک یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو نماز کے اہتمام نہیں ہو رہا، نماز کے اندر کوتاہی آ رہی ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں دیکھ لیں، فنکشنز کے اندر گھنٹوں گھنٹوں ہماری خواتین تیار ہوتی ہیں اور پھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے مرد کھانے پکانے میں لگے رہتے ہیں کہ گیسٹ آئیں گے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کوئی چیز کم نہ ہو جائے، ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ تو گیسٹ کو تو راضی کرنے کی فکر ہے، اس کا تو اہتمام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی تو فکر ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، لیکن اسی دوران نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن نہ مرد نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہ عورتیں نماز کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اپنی شادی بیاہ میں لگے ہوئے ہیں، ڈول دھماکے میں، فضولیات میں، لغویات میں، کہیں ڈانس ہے، کہیں میوزک ہے، اور کہیں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈول پیٹے جا رہے ہیں، فضولیات میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو کام جن سے روکا گیا تھا ان کاموں کے پیچھے پڑ گئے، اپنا سارا ٹائم ضائع کر دیا، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس شادی کی ابتدا اس انداز سے ہو کہ اس شادی میں، اس پروگرام میں اللہ کے بے شمار احکامات ٹوٹ جائیں، کیا یہ شادی بعد میں گھروں میں خوشیوں کا باعث بنے گی؟ گھروں میں سکون کا باعث بنے گی؟ گھروں میں آپس میں جوڑ کا باعث بنے گی؟ پھر کہتے ہیں گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں پریشانیاں، بیویاں بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، آپ خود بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانتے۔ سب سے پہلے تو آپ خود اپنے رب کے نافرمان ہیں۔ جب آپ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بیوی آپ کی بات کیوں مانے؟ پھر بچے آپ کی بات کیوں مانے؟ جب میں اور آپ رب کی نافرمانی چھوڑ دیں گے پھر بیوی بچے میری آپ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور بطور خاص والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا بطور خاص اہتمام کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور ساتھ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
یہ ظاہری عاجزی بھی مراد ہے اور باطنی بھی مراد ہے۔ ظاہری عاجزی سے مراد آدمی کی نظریں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں، ہاتھ اور مکمل طور پہ سکون کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی بالوں کو خارج کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو خارج کر رہا ہے، کبھی جسم کے کس حصے میں خارج، کبھی کس حصے میں خارج، اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ مسلسل خارج بھی ہو رہی ہے اور دائیں بائیں بھی دیکھا جا رہا ہے، توجہ ہی نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، تو اس سے منع کیا۔ یہ ظاہری عاجزی اور خشوع یہ ہے کہ نمازی مکمل طور پہ ظاہری اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھے، اور باطنی خشوع اور خضوع یہ ہے کہ بندہ مومن کی توجہ مکمل طور پہ رب العالمین کی طرف لگی رہے۔ باقی دیگر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اگر کوئی خیال آتا بھی ہے تو اس کو جھٹک دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان ہے، انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر خیالات آتے رہیں گے، تو خیالات کا نماز میں آنا برا نہیں ہے، لہذا لیکن خیالات کو جمانا اور خیالات کو مسلسل سوچتے رہنا یہ برا ہے۔ خیال آ رہا ہے تو میرے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے فوراً اس کو جھٹک دو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کام بعد میں ہو جائیں گے، فی الحال نماز ہے۔ تو جیسے ہی خیال آئے آپ جھٹکتے رہیں، بار بار خیال آئے بار بار جھٹکتے رہیں، یہ آپ کی نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ چلتی رہے گی۔ جب مسلسل یہ جنگ آپ شیطان اور نفس کے خلاف کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی مشق ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آنا شروع ہو جائے گی، اور بے چینی اور بے سکونی اور دائیں بائیں دیکھنا، خارش اور دیگر معاملات، دیگر باتیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی نماز سے رخصت ہو جائیں گی، اور آپ کو خشوع و خضوع والی نماز، چین سکون اطمینان والی نماز نصیب ہو جائے گی۔ اور جب یہ نماز نصیب ہو گئی کہ جب بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب بس اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے اوپر ثمرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر اعزاز و اکرام اس بندہ مومن کو عطا کیا جائے گا۔ اے کاش ہم سب کو بھی ایسی نمازیں نصیب ہو جائیں، اس کا اہتمام کرنے والے ہم سارے بن جائیں۔ آگے فرمایا یہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس میں بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر جب مشرکین نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا تھا، اس مشکل حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہر، عصر، مغرب یہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ تو جب 3 نمازیں قضا ہو گئیں تو اس موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بد دعا دی تھی، کافروں کو بد دعا دی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ کے انگاروں سے بھر دیں۔ یہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ جی، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کو بھی بد دعا نہیں دی، پھر وہ صحیح کہتے ہیں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں لکھے ہوئے ہیں، مسلم میں لکھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا دی ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور نے تو کسی کو بد دعا نہیں دی، تو کفار کو دی ہے بد دعا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ کے انگاروں سے بھر دیں۔ یہ بد دعا ہے یا نہیں ہے؟ بد دعا ہے نا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، جیسا کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہم اپنی صلاۃ الوسطی درمیانی نماز نہیں پڑھ سکے، تو یہ حضور نے بد دعا دی ہے نا۔ اس لیے کفار، مشرکین
ان کو بد دعا دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، یہ حضور کی سنت ہے۔ امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، یہ بد دعائیں کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ اپنی طرف سے باتیں بنانی نہیں چاہیے، جو دین ہے اسی کو لے کے چلنا چاہیے، خود زیادہ چلاک اور ہوشیار نہیں بننا چاہیے۔ آگے فرمایا نماز کتنی اہم ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے کہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں گے اور دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کر دے گا، تو اس صورت میں کیا کرو؟ چاروں طرف دشمن ہیں، تیر اور تلوار چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور آج کی زبان میں گولیاں چل رہی ہیں، گولیوں کی بوچھاڑ ہے۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے چلتے کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، رکوع سجدہ چھوڑ دو، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو اشاروں سے۔ اور رکبانہ، یا گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے نماز پڑھ رہو۔ آج کل گاڑیوں پہ بیٹھے ہو، گاڑیوں پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، ٹینک پہ سوار ہو، ٹینک پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، جس حالت میں ہو اسی حالت میں نماز پڑھ لو، یہ خوف کی کیفیت ہے۔ اور صلاۃ الخوف، خوف کے اندر ایک خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ وہ 5واں سپارہ سورہ نساء کے اندر اس صلاۃ الخوف کی پوری کیفیت آ جائے گی۔ وہ جب 5ویں سپارے کی ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل کے ساتھ صلاۃ الخوف آپ کو بتا دیں گے۔ واضح آیات کے اندر صلاۃ الخوف کی کیفیت لکھی ہوئی ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو پھر آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا پورا طریقہ 5ویں سپارے سورہ نساء کے اندر بیان فرما دیا۔ بہرحال فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل کھڑے کھڑے چلتے چلتے نماز پڑھ لو، او رکبانہ، یا اپنی سواری پہ سوار ہو کے نماز پڑھ لو۔ آگے فرمایا فَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر جب خوف کی کیفیت ختم ہو جائے اور تمہیں امن نصیب ہو جائے، امن کی کیفیت واپس حاصل ہو جائے، تو فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرو، اسی طریقے سے ذکر کرو، اسی طریقے سے نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے کیسے سکھایا ہے؟ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم رکوع سجدہ پورے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ سے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ تو یہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پس جب امن کا وقت ہو، اطمینان تمہیں حاصل ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، پھر اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرو، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرو، اسی طریقے سے نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ مکمل اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ اور فرمایا ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھایا تب تمہیں آیا۔ اللہ علم دینے والے ہیں، اللہ سکھائیں گے تو انسانوں کو سمجھ آئے گی، انسانوں کے پاس علم آئے گا۔ اللہ جو چیز نہیں بتائیں گے انسان خود کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا ما لم تکونوا تعلمون، ان چیزوں کی جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آگے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں۔ تو یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، آدمی فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ گیا، بیوہ ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ تو گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت اگر وہ حاملہ نہیں ہے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس آیت میں لکھا ہے کہ 1 سال عدت ہے، بیوہ عورت کی عدت 1 سال۔ اس میں مفسرین نے دونوں کے اس انداز سے جوڑا ہے کہ یہ جو ابھی آج کے درس میں ہے آیت ہے یہ پہلے نازل ہوئی، پہلے بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی، بعد میں پھر وہ پیچھے والی آیت نازل ہوئی
اور اس میں بتا دیا کہ اب بیوہ عورت کی عدت 1 سال نہیں ہے بلکہ 4 مہینے اور 10 دن۔ اب بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، ایک تفسیر کے مطابق۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی ہے کہ عدت تو بیوہ عورت کی 4 مہینے 10 دن ہی ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت اس کی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب اس کو فی الفور کہیں اور رشتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یکدم ہو سکتا ہے رشتہ نہ ملے، اب وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس لیے اس آیت میں شوہروں کو یہ کہا کہ تم وصیت کر کے جاؤ کہ میرے فوت ہونے کے بعد کم از کم 1 سال تک میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالو گے، 1 سال گھر میں رکھنے کی وصیت کر جاؤ۔ تو یہ وصیت کا حکم اپنی جگہ اب بھی برقرار ہے۔ عدت اپنی جگہ 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوہر اپنے رشتہ داروں کو، وارثوں کو یہ وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو کم از کم 1 سال تک آپ نے گھر سے نہیں نکالنا، جب تک اس کا کوئی اور انتظام ہوتا، کہیں اور اس کا رشتہ ہو جاتا، اس وقت تک آپ نے اس کو گھر میں رہنے دینا، گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ کیا وصیت کریں؟ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، حول کہتے ہیں سال کو، 1 سال تک فائدہ اٹھانا، یعنی 1 سال تک فوت ہونے والے شوہر کا چھت اس کو میسر رہے گا، اسی کے گھر میں رہے گی، اس سے چھت چھینا نہیں جائے گا، اسی کے گھر کے اندر وہ رہے، یہ وصیت کر جائیں۔ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک فائدہ اٹھانا، اس کی وصیت کریں۔ اور ساتھ یہ بتا دیں غیر اخراج، اس بیوہ کو 1 سال تک نکالا نہیں جائے گا، اخراج گھر سے نکالنا، 1 سال تک اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر 4 مہینے 10 دن عدت بیوہ نے گزار دی، عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ خود بخود نکل گئی، اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہے، اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے، یا اس کا کہیں رشتہ ہو گیا وہ جانا چاہتی ہے، دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود وہ جانا چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، تو شوہر جو فوت ہوا ہے اس کے گھر والوں، اس کے ورثاء سے کہا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عورت خود جانا چاہتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے، تم خود نہیں نکالنا، لیکن عورت خود نکلتی ہے، خود جاتی ہے عدت مکمل کرنے کے بعد، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اچھے طریقے کے مطابق اپنی ذات کے بارے میں وہ بیوہ عورت جو بھی فیصلہ کرتی ہے، اس بارے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوہ عورت اپنی عدت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کہیں اور شادی کرنی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، نہ لڑکے والے نہ لڑکی والے، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا باپ، لڑکی کی طرف سے دیگر رشتہ دار، یہ بھی اس عورت کو بیوہ کو دوسری شادی کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اسی طرح لڑکے والے ہیں، جس کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو فوت ہو گیا، اب لڑکے والوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیوہ کو دوسرا نکاح کرنے سے روکیں، اس کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ دیور ہے، جیٹھ ہے، اس کے بھائی کے ساتھ نکاح تھا، وہ تو فوت ہو گیا، اب یہ جوان بالغ عورت گھر میں کیا کرے؟ اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ کہیں بھی مناسب رشتہ ملتا ہے اور مناسب انداز سے رشتہ کرتے ہوئے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ جہاں تک بچوں کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو کون پالے، بچوں کو یا یہ عورت خود پالے گی، یا بچوں کی نانی پالے گی، یا بچوں کی دادی پالے گی، کوئی نہ کوئی پال لے گا، لیکن بچوں کی پرورش کو بہانہ بنا کر بیوہ عورتوں کو دوسرا نکاح کرنے سے روکنا، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ شوہر فوت ہو گیا، اس کا سہارا اس سے چھن گیا،
اب وہ تمہارے بچوں کے لیے اپنی ساری جوانی کو داؤ پہ لگا دے؟ بچے آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی ہیں، وہ خود پالے۔ اگر وہ کہیں آگے شادی کر کے جا رہی ہے تو جہاں شادی اس کی ہو رہی ہے وہ بچے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس عورت کی ماں پالے، بچوں کی نانی پالے، بچوں کی دادی پالے، یہ رشتہ دار تو ہے نا، یہ بھی تو وارث ہے، یہ پالیں بچوں کو۔ بہرحال بیوہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے سے روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا، نہ مرد کے گھر والے نہ عورت کے گھر والے۔ تو یہ فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ عورت عدت مکمل ہونے کے بعد اپنے گھر سے نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے وارثو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، جو معروف طریقے، اچھے طریقے کے مطابق عورت اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والی ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے، حکیم ذات ہے۔ اللہ غالب ہے، اگر تمہاری گڑبڑ کے اوپر تمہیں پکڑنا چاہے، تمہیں سزا دینا چاہے، اللہ کو سزا دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اللہ یکدم کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔ ایک تو حلیم ذات ہے، بردبار ہے، دوسرا حکیم ہے، اللہ کے معاملات کاموں میں حکمت ہے کہ یکدم اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو ریلیکس دی جائے، اس کو موقع دیا جائے تاکہ یہ اپنی غلطی کو درست کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ یکدم سزا نہیں دیتے۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، فرمایا متاع بالمعروف، ان کے لیے ساز و سامان ہے عمدہ طریقے کے مطابق۔ متاع سے مراد پیچھے گزر چکا ہے درس میں کہ ایک جوڑا دینا، کپڑوں کا جوڑا دینا، جس عورت کا حق مہر وہ متعین تھا اس کو تو وہی دیا جائے گا، اور جس کا حق مہر وہ طے نہیں ہوا تھا اس کو یہ جوڑا دیا جائے گا۔ جس کا حق مہر طے نہیں ہوا تھا اس کو جوڑا دینا واجب ہے، اور جس کا حق مہر طے ہوا تھا حق مہر کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑا دینا پھر مستحب ہے۔ تو یہ فرمایا متاع بالمعروف، عمدہ طریقے کے مطابق ان کو نفع پہنچانا ہے، ساز و سامان دینا ہے، جوڑا دینا ہے۔ اور فرمایا حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کے ذمہ لازم ہے، جو اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ عورت کو اگر طلاق دے دی ہے تو اس کو پھر احترام کے ساتھ رخصت کریں، مار پیٹ کر نہیں، گالم گلوچ کر کے نہیں، گھسیٹ کر کے نہیں، بلکہ اس کو جب رخصت ہی کر رہے ہیں تو احترام کے ساتھ کپڑوں کا جوڑا دے کے احترام کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنے احکامات، اپنی آیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ دیکھیں گزشتہ آیات کو، دیکھیں نکاح کی کتنی تفصیلی بات ہوئی، پھر طلاق کے کتنے تفصیلی احکامات ہوئے، عدت کے مسائل کا تذکرہ ہوا، مہر کے مسائل تذکرہ ہوا۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیوں کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، اور ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ان احکامات کو فالو کرنے والے بن جاؤ، اپنے غصے اور اپنی من مانیاں نہ کرو، بلکہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو سیکھو، ان کو سمجھو، اور ان کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارو، اپنے گھر کے اندر کی زندگی، اپنے معاشرے کی زندگی اور دیگر معاملات، معاشرت، ساری چیزیں دین اسلام کے ان احکامات، قرآن کے ان احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔